مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ اور آپ دے قرابت والے کو، اے مسلمان تو دے قرابت والے کو اس کا حق، رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مت اڑا بیجا۔ ولا تبذر تبذیرا، مال بیجا مت اڑا، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکرا۔ تو بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت عقل کی دی، اس نے اس دولت عقل کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال کی دی، مگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ شیطان نے اپنی عقل نافرمانی میں خرچ کی کہ سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، حجت بازی کی۔ اور یہ کیوں شیطانوں کا بھائی ہے؟ کون؟ زیادہ فضول خرچی کرنے والا، کہ اس کو اللہ نے عقل کی جگہ مال کی دولت دی، تو اس نے مال کو بھی بیجا خرچ کی، اس کا بھائی ہو گیا۔ عام رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے۔ صرف زکوٰۃ دے دی ہم نے 1 لاکھ پر 2500 تو نہیں چلے گا، صرف اپنے گھر والوں کو راشن وغیرہ دے دیا نہیں چلے گا۔ یہ جو رشتے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ آزمائش ہے، ان کو بھی کچھ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ اور رشتہ دار اکثر غریب ہوتے ہیں، بہت کم لوگ مالدار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، رحم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں، را ہا میم۔ یہ جو بچے دانی ہے نا، اس کو بھی رحم کہتے ہیں، اور سب وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو رشتے جوڑے ہیں اللہ نے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب رحم ہے۔ تو جب اللہ نے یہ رشتہ داری پیدا کی تو یہ چپک گئی عرش رحمان سے، رحمان کے عرش سے ہی چپک گئی۔ کیا بات ہے کہ لوگ مجھے کاٹیں گے اے اللہ، ناتے کاٹیں گے، رشتے کاٹیں گے۔ غریب ہیں تو بہن کو نہیں پوچھے گی، مالدار ہیں تو پرایوں کو بھی پوچھیں گے اور اپنا رشتہ بتائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جا، میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے، تجھے میں نے رحیم، رحمان میں بھی تینوں ہے، اور رحیم میں بھی تینوں ہے۔ میں نے اپنے مادہ رحم سے تجھے پیدا کیا ہے، اور یہ طے کیا جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اس لیے ناطے جوڑنا بہت اہم کام ہے۔ اور یاد رکھو، تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، ناطا باتوں سے نہیں جڑتا۔ غریب رشتہ داروں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ دیتے لیتے رہنا چاہیے، اس لیے اس سے رشتے جڑیں گے۔ تو جو فیوی کوئک ہے یا فیوی کال ہے رحم کو جوڑنے کا، وہ پیسہ ہے، ملتے بھی رہو، پیسے بھی دیتے رہو۔ اور پھر وہ جو سنائیں، غریبوں کے پاس دکھڑے بہت ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو سنائیں اس کو سن لو، وہ سب سے بڑا رشتہ جوڑنا ہے۔ اس لیے کہ سنا کہ ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو سنتے رہو، تو پھر اللہ ہم کو جوڑیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو رشتہ داروں کا بھی حق ہے زکوٰۃ کے بعد، اپنے گھر والوں کے بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہو، اگر وہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزارے کا سامان نہیں، ذی رحم محرم کس کو کہیں گے؟ سگا بھانجا، پھوپھی کا بھتیجا، چاچی کا نہیں بول رہا ہوں، کس کا بھتیجا؟ ہاں، خالہ کا بھانجا، خالہ کا، جن سے کبھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو ذی رحم محرم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور بھی رشتے بہت ہوتے ہیں، سوتیلے وغیرہ۔ تو فرمایا امام ابو حنیفہ نے کہ اس فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہو، اگر وہ عورت یا بچہ ہے جس کے پاس اپنے گزارے کا سامان نہیں اور کمانے پر بھی وہ قادر نہیں، اسی طرح جو رشتہ دار ذی رحم محرم اپاہج یا اندھا ہو اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزارا ہو سکے، تو ان کے جن رشتہ داروں میں اتنی طاقت وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے، ان پر ان سب کا نفقہ فرض ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو سمجھتے خالی میری بیوی میرے بچے،
بچے گا تو ماں کو دیں گے، نہیں تو نہیں، اور 4 بیٹے ہیں تو گھماتے رہیں گے، تو رکھنا تیرے پاس، تیری ماں نہیں کیا ہو. ارے سمجھے؟ ہاں یہ سب چل رہا ہے. تو ان کا بھی، رشتہ داروں کا بھی نفقہ فرض ہے. بولو، اگر ایک ہی درجے کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزارا، نفقہ وغیرہ دیا جائے گا. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کا مطلب یہی ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم خرچ نہ کرو. ارے سمجھے گے نہیں؟ ضرورت پر ذرا سا دے دیا کرو، ان کی ضرورت پوری کر دیا کرو. ہاتھ گردن پہ باندھ کے مت رکھو، اور خرچ کرنے پر آئے تو ایسا خرچ کیا کہ خود بھی بھوکے مر رہے ہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اپنی اولاد بھی بھوکی مر رہی، یہ بھی مت کرو. کل البسط، پورا کھول دینا ہاتھ، یہ بھی مت کرو. لیکن ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہم سب کی غریبی دور کر دیں گے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. ہاں، خود فقیر ہے، ارے بھکاری کیا کسی کو بھیک دیں گا، خود کا تو ٹھکانہ نہیں. ہم تم کو دے رہے ہیں مولانا 5,000 روپیہ مہینہ اور ہمیشہ دیتے رہیں گے، ہاں ہماری ٹیم بہت مضبوط ہے، ایسی ویسی، اگلے مہینے گل. رہے نام اللہ کا. دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. جب تیرے پاس نہیں ہے تو بیٹے تو کیا دے گا؟ زیادہ بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے جب دیا اس کا شکریہ ادا کرو، پھر اپنے اللہ سے مانگو. تو اللہ یہاں خاص طور سے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک جذبہ ہوتا ہے. نبی کا جذبہ تو کیسا ہوگا کہ سب کی ضرورتیں پوری کر دوں. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں ایک آیت صاف جوڑ دی، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تیرا رب جس کا رزق چاہے کھولتا ہے اور جس کا چاہے روک دیتا ہے. یہ سسٹم جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم کیسے امت کی تمام ضرورتیں پوری کر سکتے ہو؟ اس لیے لمٹ میں دیتے بھی رہو اور کچھ بچاتے بھی رہو. دونوں میں سے ایک کام کرنا غلط ہے. نہیں دیں گے، بالکل نہیں. اللہ نے ان کو بھکا رکھا ہے، تو قرآن میں کہا ہے جب اللہ دے سکتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بولا جا ہم نہیں دیں گے؟ جب اللہ کی قدرت ہے تو تم کتنا بھی خرچ کر ڈالو، تم ان کی ضرورتیں، ان کی غریبی دور نہیں کر سکتے نا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. یہاں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے لوگ جو وہ صرف اپنا سیاسی نعرہ ہے، ان کا سیاسی جملہ 15-20، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، دیکھنے والا ہے. خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ. اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا کہ خود پریشانی میں پڑ جائے، اس کا یہ غلط ہے. اس کا درجہ کیا ہے؟ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شروع میں جب تبلیغ میں لگے بہت سے لوگ تو اتنا تقاضوں کا جذبہ ان کے دماغ میں آیا کہ کہنے لگے مولانا، 3-4 لوگ بولنے لگے ہم خالی تقاضوں کی جماعت بنیں گے، نہ دکان پہ جائیں گے، نہ گھر پہ جائیں گے، مسجد میں رہیں گے، مرکز میں رہیں گے، ادھر سے آئے ادھر گئے اور ادھر سے آئے ادھر گئے. آپ کیا بولتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا میری ڈیرنگ نہیں ہے، مرکز میں حضرت جی سے پوچھو. انہوں نے کچھ پوچھا بھی نہیں، آپس میں مشورہ کیا اور دے تنادن دین کے تقاضوں پر. نماز وغیرہ تو ہے، پھر نماز کو زندہ کرنے والی جو دعوت کی محنت ہے، تقاضوں پہ تقاضے. اور جب ضرورتیں رکتی نہیں. ہاں ضرورتیں روزانہ کی تیل، نمک، مرچی، سلنڈر رکتی نہیں ہے. وہ 10 کا 10,000 ماہانہ، 15,000 ماہانہ ہو تو لگے گا ہی. اب اس زمانے میں جب ایسا ہوا تو کہنے لگے مولانا پھر اس کے بعد جو لالے پڑے ان کے خرچے وغیرہ کے، تو اس کے بعد وہ اب کمائی کی طرف آئے. اب جب کمائی کی طرف آئے تو وہ تقاضے تو بازو کو رہے، نماز کے بھی لالے پڑ گئے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اعتدال بتایا. کیا سکھایا؟ ہاں، حضور سے پرمیشن لینے گئے تھے نا، آپ اتنے پیر سوجنے تک کی عبادت کرتے، اللہ کے رسول ہیں آپ، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں شادی نہیں کروں گا، میں کمائی نہیں کروں گا، میں دن کو کھاؤں گا نہیں، روزہ ہی روزہ رکھوں گا، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. فرمایا جاؤ سیدھا اپنا کام کرو، میں اللہ کا رسول ہو کے یہ سب کرتا ہوں، تم بھی کرتے رہو. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ سب پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دین دیا ہے. تو اعتدال کے ساتھ اللہ کے دین کا کام بھی کرو، خرچ بھی کرو، سب بتایا. خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے.
سمجھ میں آیا؟